نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز میں خوش آمدید۔ آج قسط نمبر 68 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے ہجرت تک کے واقعات کو اس حصے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ عقبہ کی جو بیعت تھی مدینے سے آنے والے افراد کے، جنہوں نے رسول خدا کے ہاتھ پر منا کے میدان میں عقبہ کی پہاڑی کے پاس آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، جیسا کہ عرض کیا پچھلے اقساط میں کہ پہلے 6 افراد تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ان کی تبلیغات اور ان کے مدینے میں جا کے اس سلسلے کو بیان کرنے کی وجہ سے حج کے موقع پر 12 افراد نے رسول خدا کے پاس آ کر بیعت کی، اور اس کے بعد جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبلیغات کے اثر میں 72 افراد نے اگلے سال کے حج میں جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور اسی ملاقات میں رسول خدا کے مدینہ ہجرت کرنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ اور کل کی قسط میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس وقت قریش کے سرداروں کو جب پتہ چل گیا تو وہ تو آئے اور تحقیق و جستجو کرنے لگے، لیکن مدینہ کی یہ جو 73 افراد کا قافلہ تھا، یہ جب ان کو خطرے کا احساس ہوا تو یہ نکل چکے تھے اور ان کی حدود سے باہر جا چکے تھے۔ صرف ایک آدمی کو یا 2 آدمیوں کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، جس میں سعد ابن عبادہ تھے۔ تو اس وقت یہ انتہائی غصے میں ان سب کا غصہ بھی سعد پر نکال رہے تھے اور ان کے سر کو، بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ تو قریش کے ایک آدمی نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر متاثر ہو گیا اور سعد کے پاس آ کر اس نے پوچھا کہ کسی مکہ والے سے تمہارا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے؟ سعد نے کہا کیوں نہیں، میں مطعم ابن عدی کے ساتھ دفاعی معاہدہ رکھتا ہوں، کیونکہ یثرب سے گزرتے وقت اس کی تجارت کی حفاظت کرتا تھا اور اسے پناہ دیا کرتا تھا۔ وہ قریشی جو اسے اس حال سے بچانا چاہتا تھا، مطعم کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ ایک خزرجی گرفتار ہو گیا ہے اور قریش اس کو سخت مار پیٹ کر رہے ہیں، وہ اب تجھے مدد کے لیے بلاتا ہے، تیری مدد کے انتظار میں ہے۔ تو کہتے ہیں مطعم آیا، اس نے دیکھا کہ سعد ابن عبادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی شخص تھا کہ جو ہر سال مطعم کے تجارتی کاروان کو اس کے منزل تک پہنچاتا تھا، اور اسی لیے پھر اس نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی اور قریش کے ان سے چھڑا کے پھر یثرب کی طرف روانہ کر دیا۔ تو وہ جو مسلمانوں کا قافلہ 72 افراد کا مدینے کے، وہ نکلے تھے۔ جب انہیں اس بات سے آگاہ ہوئے کہ سعد کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، تو انہوں نے پھر ارادہ کر لیا کہ آدھی رات سے واپس پلٹ جائیں گے اور سعد کو چھڑا کر لائیں گے۔ تو وہ فیصلہ وہ کر چکے تھے، تو اتنے میں ہی سعد جو ہے واپس ان سے آ کر مل بھی گئے، اور سعد نے ان کو اپنے واقعات سنائے کہ قریش نے کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اہل یثرب کی اسلام اور مسلمانوں کی حمایت نے دوبارہ پھر قریش کو خواب گراں سے بیدار کر دیا۔ انہوں نے آزار و اذیت کا نئے سرے سے آغاز کیا۔ از سر نو وہ آمادہ ہوئے کہ اسلام کے نفوذ کو پھیلنے سے روکیں اور کوشش کریں۔ اصحاب پیغمبر نے آپ سے مشرکوں کے دباؤ اور آزار کی شکایت کی۔ آپ سے اجازت چاہی کہ کسی اور نقطے و علاقے کی طرف سفر کر جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ چند دن تک انتظار کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یقیناً حکم ہجرت نازل ہو چکا تھا۔
تو رسول خدا نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین جگہ وہیں یثرب ہے، تم بڑے آرام سے ایک ایک کر کے اس نقطے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت کے حکم کے صادر ہونے کے بعد مسلمانوں نے پھر طرح طرح کے انداز سے ہیلے بہانے کر کے مکہ سے جا کر یثرب کی راہ لی۔ تو ابھی ہجرت کا آغاز ہی تھا کہ قریش نے اس مسافرت کے راز کو پا لیا۔ انہوں نے ہر قسم کے نقل و انتقال کو روک دیا، ارادہ کر لیا کہ جس پر بھی انہوں نے قابو پا لیا اس کو راستے سے واپس لے آئیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کرے، اگر اس کی عورت قریشی ہوگی، عورت کو ساتھ لے جانے سے ممانعت کریں گے، لیکن پھر بھی وہ قتل کرنے سے ڈرتے تھے، قید اور شکنجے کے دائرے سے باہر نہیں گئے تھے۔ لیکن خوش قسمتی سے کہ قریش کی سختیاں جو ہیں وہ سماراور نہیں ہو گئی، اور آخر کار بہت سے لوگ قریش کے چنگل سے نجات پا گئے اور اہل یثرب سے جا ملے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمان مکہ میں سوائے پیغمبر اور مولا علی کے اور کچھ اور اصحاب کے یا کچھ اور سے جو مریض تھے ان کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہا، اور اس دوران جو ہے یثرب میں مسلمانوں کے جمع ہونے نے قریش کو زیادہ سے زیادہ خوف و وحشت میں ڈال دیا۔ اسلام کو درہم برہم کرنے کے لیے قبائل کے تمام سرداروں نے دار الندوہ میں ایک اجلاس کیا۔ دار الندوہ کعبے کے پاس جو ایک مکان، ایک جگہ تھی جہاں پر یہ اکثر بیٹھ کر بات کرتے تھے۔ تو اس مقصد کے چارہ کار کے لیے انہوں نے طرح طرح کے منصوبے بنائے، اور یقیناً آپ کو خبر ہے کہ ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے اور ہجرت کا عمل انجام پذیر ہوا، اور مدینہ میں اس اسلامی ریاست کا، اسلامی معاشرے کا آغاز ہوا۔ یہ ایک اجمالی بات تھی، انشاءاللہ تفصیل سے ایک ایک کر کے تمام واقعات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مدینہ میں جب یہ افراد واپس پہنچے، 72-73 افراد، تو وہاں کا ایک اہم واقعہ وہ حضرت عمر ابن جموح، جو رسول خدا کے بعد میں بڑے نامور صحابی رہے اور ان کے بارے میں شاعر بھی تھے، تو ان کا ایک واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں نقل کروں گا سیرت ابن ہشام سے۔ کہتے ہیں کہ راوی نے کہا کہ پھر جب یہ لوگ مدینہ آئے تو وہاں اسلام کا اظہار کیا، وہی لوگ جو بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد واپس آئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ ان کی قوم کے بہت سے بڑے بوڑھے اپنے دین شرک پر باقی تھے، جن میں سے عمر ابن الجموح بھی تھا، جس کے لڑکے معاذ ابن عمر نے عقبہ کی حاضری کا اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ اور عمر ابن جموح بنی سلمہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا اور ان کے سربراوردہ لوگوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت دوسرے سربراوردہ افراد کی طرح بنا رکھا تھا، جس کا نام منات رکھا تھا۔ اس کو معبودانہ حیثیت میں رکھا تھا اور اس کی عظمت کرتا، اس کو پاک صاف کرتا۔ تو پھر جب بنی سلمہ کے نوجوان افراد معاذ ابن جبل اور خود اس کا اپنا لڑکا معاذ ابن عمر ابن جموح وغیرہ نے جب اسلام قبول کر لیا اور مقام عقبہ میں حاضر ہو کر آئے، تو یہ لوگ رات کے وقت اندھیرے میں عمر کے اس لکڑی کے بت کے پاس پہنچے اور اسے اٹھا کر بنی سلمہ کی بستی میں کسی گڑھے میں کہ جس میں لوگوں کی گندگیاں ہوتی تھی اسے الٹا سر کے بل ڈال دیتے تھے۔ عمر ابن جموح جب صبح اٹھتے تو دیکھتے کہ وہ نہیں ہوتا بت، تو کہتے تھے کہ بختو ہمارے معبود پر آج کی رات کس نے دست درازی کی ہے۔ پھر وہ صبح سویرے اس کو ڈھونڈنے نکلتا، جب وہ اسے پا لیتا تو اس کو دھوتا، پاک صاف کرتا، خوشبو لگاتا اور کہتا تھا اسی بت سے کہ واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تو ضرور اسے ذلیل کروں۔ پھر جب شام ہو جاتی اور عمر سو جاتا تو پھر اس پر وہ لڑکے دست درازی کرتے، وہی سلوک کرتے۔ صبح جب یہ اٹھتا تو ویسے ہی اس کو گندگی میں پڑا پاتا اور جس طرح پہلے پایا تھا تو اسی طرح دھو لیتا تھا، پاک صاف کرتا تھا، خوشبو لگاتا تھا۔ تو یہ کچھ دن یہ سلسلہ رہا۔ یہ جوان جو ہے رات کے وقت اٹھا کے اسے گندگی میں ڈالتے تھے۔ تو جب کئی بار اس طرح کا سلوک ہوا تو ایک دن جب عمر اس کو بت کو وہاں سے اٹھا کے نکال کے لایا تو اسے دھلا کر اس کی خوشبو لگانے کے بعد ایک تلوار لا کر اس کے گلے میں ڈال دی، اس بت کے گلے میں، اور لٹکا دی، اور اس سے کہا کہ واللہ میں نہیں جانتا کہ یہ معاملہ تیرے ساتھ کون کر رہا ہے۔
وہ کون ہے، اور جس کو تو بھی دیکھ رہا ہے، اگر تجھ میں اب اس بت سے کہتا ہے کہ تجھ میں کسی طرح کی کوئی طاقت ہے، قوت ہے، کوئی بھلائی ہے تو خود اپنی حفاظت کر لے، یہ تلوار بھی تیرے ساتھ ہے۔ پھر جب شام ہوئی اور وہ سو گیا تو ان لوگوں نے اس پر چھاپا مارا اور اس کے گلے میں سے تلوار بھی لے لی، اور ایک مرا ہوا کتا لے کر اس کے ساتھ رسی سے باندھ دیا اور اس کو بنی سلمہ کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے میں ڈال دیا جس میں لوگوں کی گندگیاں تھیں۔ پھر عمر ابن جموح صبح اٹھا، اس کو اس جگہ نہیں پایا جس جگہ وہ رہا کرتا تھا، اس کو ڈھونڈنے نکلا، یہاں تک کہ اس کو اس گڑھے میں پایا کہ مردہ کتے کے ساتھ اوندا پڑا ہے۔ جب اس نے اسے دیکھا اور اس کی حالت پر بھی غور کی نظر ڈالی تو اب اسے بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ وہ بنیادی ترین بات تھی، قرآن نے بھی بت پرستوں کو بھی اسی طرح سے بات کی ہے کہ جو بت اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو خود کسی فائدہ نفع نقصان کا حامل نہیں ہے، جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس سے کیا تم اس کو معبود بناتے ہو۔ تو پھر اور جو اس کے ساتھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بھی اس کو اس موضوع پر بات سمجھائی تو اس کا دل منقلب ہو گیا اور اس نے اسلام کی طرف رخ کیا اور اسلام اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سبب مسلمان ہو گیا اور اسلام میں بھی اس نے اچھی حالت حاصل کر لی۔ جب اسلام اختیار کر لیا اور اللہ کی صفات کا بھی عرفان حاصل ہو گیا تو اپنے اس بت، وہی جو بت اس کے پاس ہوتا تھا اور اس بت کے جو حالات ظاہر ہے اس نے گہرا مشاہدہ کر لیا تھا، تلوار کا اس پہ باندھنا، اس کو لٹکانا کہ اپنی حفاظت کرے، تو اس کے بارے میں اس نے کچھ اشعار کہے تھے، تو ان اشعار کو بھی تاریخ میں نقل کیا گیا ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، دلچسپ ہے۔ عمر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اگر تو معبود ہوتا تو تو ایک گڑھے میں کتے کے ساتھ نہ پڑا رہتا، مردہ کتے کے ساتھ، باوجود معبود ہونے کے تیرے اس طرح پڑے رہنے پر تف ہے۔ تیرے متعلق اب ہمیں اپنی رائے کی بدترین غلطی کی تحقیق ہو گئی۔ تمام تعریف تو اللہ تعالیٰ کی ہے جو احسانات والا اور صاحب عطا، روزی دینے والا اور دینداروں کو جزا دینے والا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے قبر کی اندھیری میں پھنسنے سے پہلے ہی مجھے شرک و کفر سے بچا لیا۔ یہ وہ عمر کے اشعار تھے جو بعد میں اسلام لانے کے بعد اور معرفت توحید حاصل کرنے کے بعد اس بت کو یاد کر کے اور اس کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کہ جنہوں نے آپ کے حکم پر مدینے کی طرف، یثرب کی طرف جانا شروع کیا، اب ظاہر ہے کہ بہت سارے افراد یقیناً کہ جو خفیہ طریقے سے اور خاموشی سے نکل رہے تھے، تو بعض کا پھر پتہ بھی چل جاتا تھا، جن میں سے ایک حضرت صہیب ہیں۔ صہیب نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا، صہیب سے، کہ تم جب ہمارے پاس آئے تھے مکہ میں تو تمہاری حالت جو تھی وہ بھیک مانگنے والوں کی سی حالت میں آئے تھے، اور ہمارے پاس رہ کر تم مالدار بنے اور اس حالت تک پہنچے ہو کہ جو اس وقت تمہاری حیثیت ہے۔ اب تم اپنے مال کے ساتھ یہاں سے نکل جانا چاہتے ہو، واللہ یہ تو نہیں ہو سکے گا۔ تو صہیب کو جب انہوں نے اس بات پہ روکا تو صہیب نے ان سے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اگر میں اپنا تمام مال تمہیں دے دوں پھر تو تم میری راہ میں حائل نہ ہوگے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ تو کہتے انہوں نے اپنا مال سارا دے دیا، انہوں نے کہا میں نے اپنا مال سب تمہیں دے دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جب رسول خدا کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس طرح صہیب نے اپنا سارا مال دے دیا ہے اور ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے 2 دفعہ فرمایا، ربح صہیب ربح صہیب، یعنی صہیب کو فائدہ ہوا اس معاملے میں، اس سودے سے صہیب کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ عزیزان محترم، دین کے اوپر عمل کرنا، آزادی کے ساتھ خدا کی عبادت کر سکیں گے، خدا کے آگے سجدہ ریز رہ سکیں گے، اطاعت کر سکیں گے، اس بات کے اوپر جس وقت سمجھے ساری زندگی جو مکہ میں زندگی گزاری ہے، مال کمایا ہے، یقیناً گھر ہوگا، کاروبار ہوگا، اب اس سب کو چھوڑ کے ہجرت کرنا ہے۔ من یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، تو پس صہیب نے اپنا مال، گھر بار، کاروبار سب چھوڑا اور مدینے جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ صہیب فائدے میں رہا۔ یاد رہیں رسول اللہ کے اس جملے کو ہم یاد رکھیں۔ کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے مال دنیا سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے دین بچانے کے لیے مال دنیا قربان کرنا پڑتا ہے، اگر اس نے کر دیا
تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ فائدے میں رہا، اس نے نقصان کا سودا نہیں کیا بلکہ اس نے فائدے کا سودا کیا۔ یہاں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد اگلے مرحلے میں اگلی قسط میں یہاں سے آگے بات کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔